السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں۔ رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، آمین۔ تھوڑے سے فرینڈز ہم نے ٹیگ کر دیے ہیں۔ اب ایک آنکھ نظر آئے گی تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں جب تک۔ تو آکسیجن کو ہم انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی 1 آدھ منٹ باقی ہے، تو جو فرینڈز آ جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اور میں انتظار کر رہی ہوں فرینڈز آ جائیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ایک آنکھ نظر آ جائے گی نا پھر شروع کریں گے۔ الحمدللہ ہنا آ گئی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنا کیسی ہیں آپ؟ کیسا موسم ہے پاکستان کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے۔ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سنا ہے بارشیں شاید ہونے والی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے بادل نے بس جھلک دکھائی اور چلا گیا۔ کراچی اتنا بڑا ہے کہ کہیں پہ ہوتی ہے بارش، کہیں پہ بوندا باندی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے الحمدللہ۔ طبیعت الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے پروردگار کا۔ بس طبیعت کا یہی ہے کہ انسان کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ بس یہ کہ زندگی چلتی رہے، کام چلتا رہے، جو آپ کر رہے ہیں اللہ بس اس کام کو قبول فرمائے رب العالمین۔ تو چلے آپ آ گئی ہیں تو شروع کر دیتے ہیں، باقی فرینڈز بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زیریں جو ہے کسرہ جو ہے وہ بہت زیادہ مجہول ہے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو پراپر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین۔ تو آج ابھی ہمارا حروف مقطعات ہیں، یہ ابھی چل رہا ہے اس کا لیسن، تو آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ریویژن بھی ضروری ہے، یا تو ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسا ہوگا ویسے کر لیں گے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحروف المقطعہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جہاں پہ ویوی سائن ہے یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے۔ جہاں پہ آپ کو شد نظر آ رہی ہے یہاں پہ غنہ کریں گے اکمل گریڈ کا، ٹھیک ہے؟ 2 کاؤنٹس کا 2.5 3 تک چلا جاتا ہے، اور پھر 6 کاؤنٹس ایسے کھینچیں گے۔ جو مدیں یہاں بن رہی ہیں وہ ہے مد لازم حرفی مثقل مشدد یعنی ادغام کی وجہ سے، اور مخفف مثقل بھاری کو کہتے ہیں، 1 سے 2 ہو جاتے ہیں نا، میم کی آواز میم کے اندر جائے گی، میم ساکن میم متحرک کے اندر چلا جائے گا۔ اور مخفف ہلکے کو کہتے ہیں تخفیف سے، جہاں پہ یہاں مرجع نہیں ہوتی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم
اچھا ایکچولی صبح 7 بجے سے کلاسز ہو رہی ہیں تو تھوڑا گلا خشک ہو گیا، اندازہ نہیں ہوتا مجھے. الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک جیسا ہے. پھر آگے سے آپ لوگوں نے اسے 6 کاؤنٹس کھینچنے ہیں. ٹھیک ہے، الف لام الف الف. ٹھیک ہے، حمزہ اقص الحلق سے، لام کی زیر جو ہے اپنے مخرج سے کسرہ، اور فا ساکن اپنے مخرج سے. الف 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 لام رو رو رو. تھوڑا زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے گلا میرا. الف لام میم رو. جسٹ 2 کاؤنٹس مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، الف صغیرہ کھڑی حرکت کیا بتا رہی ہے، ڈائیکریٹیکل مارک کیسے، صرف 2 کاؤنٹ کھینچنے. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ 6 کاؤنٹس 2 کاؤنٹس کیف 6 ہے 2 یا 2 عین 6 صاد 6. ٹھیک ہے، سانس کھینچیں گے لبی. کیف ہے یا عین صاد. کاملہ گریڈ کا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، صاد. تو ہے، اور تو موٹی ہے باریک ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو 2 کاؤنٹس ہم کھینچیں گے. تو ہے تو 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 سیم میم تو سیم میم تو سین یاسین صاد حمیم حمیم. یہاں پہ 2 اخفاء ہیں، ایک باریک اور ایک موٹا اخفاء ہے. ٹھیک ہے، عین کی آواز 6 کاؤنٹ کھینچے گی، سین کی کھینچے گی. عین کا جو نون ساکن ہے اس کے بعد سین آ رہا ہے تو باریک اخفاء ہوگا. سین کو جب ہم ہجے کر کے کھولتے ہیں، نون ساکن لاسٹ میں آواز میں آتا ہے تو اس کے بعد قاف ہے تو موٹا اخفاء ہوگا. اس کا خاص خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور کاملہ گریڈ کے اخفاء ہوں گے دونوں. ٹھیک ہے، جو اس میں اخفاء جو ہمارے پاس جو غنہ ہے، جو غنہ بنتا ہے نا، اس میں جو ہم غنہ کرتے ہیں تو وہ اکمل گریڈ کا دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوتا ہے. یہ سیکنڈ لانگسٹ غنہ ہے، یعنی کمپلیٹ لانگ غنہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عین یعنی 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 نعبد 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 نعبد. عین کا تعین کرنا ضروری ہے تاکہ عین کھینچے وہ حمزہ نہ بنے. یوزلی کیا ہوتا ہے، حمزہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، عین آئی 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 بڑھائی آئی آئی. لین ہے نا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے، یا ساکن ہے اور پھر عین کے اوپر زبر ہے تو یا لین بنا اسے. ٹھیک ہے، عین عین آئی 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 عین. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ اسے پڑھیں گے. پہلے ایسے کرتے تینوں کو الگ الگ پڑھ لیتے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. عین کھولا تو نون ساکن ملا، سین کھولا تو نون ساکن ملا. ٹھیک ہے، عین سین قاف. ٹھیک ہے، اب تینوں کو جوڑتے اور رول کے ساتھ پڑھتے اسے. عین سین قاف. ٹھیک ہے، یہ اس کو کیونکہ میں ہر دفعہ پریکٹس کرواتی ہوں تو ماشاءاللہ کافی دفعہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس، تو آپ اس کی ویڈیو دوبارہ کھول کے آپ اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ قاف پر آ جاتے ہیں. قاف. نون کا مخرج پہلے پکڑیں گے اور پھر اسے ہم 6 کاؤنٹ کھینچیں گے. ٹھیک ہے، نون. اسے نو کر کے آواز موٹی نہیں کریں گے بلکہ جیسے ہم آفٹر نون کہتے ہیں نا، نون نارمل اس طرح کا نون ہے، لیکن نون کے مخرج پہ جا کے اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے،
न न एन एन एन, ये नून का मखरज है। अब यहाँ इसे हमने पकड़ना है, ठीक है। नून 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 इसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, सूरह आल इमरान जो है, ठीक है, तो इसके जो हरूफ मुक़त्तआत है ना, ये इसको पढ़ने के जो कायदा है ना, वो 3 तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे आप देख लीजिएगा, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। जो तरीका आपको लगता है कि आप मतलब अगर आप किसी से सुने भी तो ये ना कहें कि ये तो गलत पढ़ रहा है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये 3 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या करेंगे, हम अलिफ पढ़ेंगे, लाम को 6 काउंट्स खींचेंगे। लाम जब हमने खींच लिया तो मीम पे हमने वही अकमल ग्रेड का गुन्ना करके 6 काउंट्स के लिए हमने मीम को खींचना है। फिर यहाँ आयत का निशान देख रहे हैं, सांस आवाज़ हमने तोड़ देनी है। उसके बाद अल्लाहु को अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहली आयत अलग कर दी, दूसरी आयत की स्टार्ट, ठीक है, पहली आयत एंड की और फिर दूसरी स्टार्ट की। अच्छा, पूरी आयत का टाइम नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे तरीके में ये होता है कि यहीं पूरा ये पढ़ लिया जाता है, लेकिन इसमें सांस आवाज़ नहीं तोड़ते, बल्कि फिर हम क्या करते हैं कि मीम के ऊपर ज़बर डाल के और हम इसे मल्लाहु कर देते हैं, हमज़तुल वसल को गिरा देते हैं, इसको नहीं पढ़ते, मल्लाहु पढ़ते हैं, मल्लाहु। आप लोगों को पता है कि इस्मुल जलाला से पहले पेश या ज़बर आ जाए तो इस्मुल जलाला को मोटा पढ़ा जाता है, और अगर इस्मुल जलाला से पहले ज़ेर आ जाए तो उसे तो बारीक पढ़ा जाता है। जैसे बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, हम कहते हैं बिस्मिल्लाही, ठीक है। तो ये आप ये देखिएगा। तीसरे तरीके में हम ये करते हैं कि अलिफ पढ़ते हैं, लाम को 6 काउंट खींचा, मीम पे हमने 2.5 3 2 काउंट का जो गुन्ना होता है 2 2.5 3 तक चला जाता है, अकमल ग्रेड का वो किया। फिर हमने मी को या मद्दा बनाया, 6 काउंट नहीं खींचा, हमने कहते मी, और फिर मीम को ज़बर दे मी मल्लाहु, फिर मल्लाह को ज़बर दे के और फिर हम उसे मिलाते हैं। और आयत यहाँ पे सांस आवाज़ नहीं तोड़ी जाती क्योंकि मिला के पढ़ा जाता है, ठीक है। हमज़तुल वसल जो लास्ट 2 तरीके मैंने बताएं उसमें ये गिर जाएगा। तो चलें इसको एंजॉय करें, ठीक है, कि अल्लाह ताला के मुआजिज़ात देखें कि अल्लाह ताला ने किस किस तरीके से पढ़ना सिखाया है इंसान को। हमारा फ़र्ज़ बनता है सीखें और आगे सिखाएं। चलें, हम पहला तरीका अलिफ लैम मीम, रुक गए, सांस आवाज़ तोड़ी, सांस ली, अल्लाहु अल्लाहु, हमज़तुल वसल है ना, तो उससे पहले हमने ज़बर डाल दी, अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाहु, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं, अलिफ लैम मीम अल्लाहु, मैंने सांस आवाज़ नहीं तोड़ी बल्कि मीम पे ज़बर लगा के 6 काउंट खींचने के बाद मीम पे मैंने ज़बर लगाई और फिर इसको इस्मुल जलाला से जोड़ दिया, ठीक है। दोबारा सुने, अलिफ लैम मीम अल्लाहु, समझ में आया? ये हमारा दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका आ जाए, अलिफ लैम मीम अल्लाहु, मीम अल्लाहु मीम अल्लाहु मीम अल्लाहु, समझ में आया? 6 काउंट्स लाम खींचा, मीम का अकमल ग्रेड का गुन्ना दिया, इसको फिर मद असली बनाया, मीम अल्लाहु, मीम बजाय कहने के मीम अल्लाहु कर दिया हमने, ठीक है, मीम अल्लाहु। मीम को छोड़, मैं आपके सामने लिख के अगर आपको बता दूं आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये अलिफ लाम मीम है हमारे पास, ठीक है, और ये आयत है, ठीक है। हमने इसे कितना पढ़ा, अलिफ को तो अलिफ ही पढ़ा जाता है ना, इसे हमने अलिफ पढ़ा, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, अब सही है, ठीक है, अलिफ। और फिर हमने क्या किया, लैम को हमने क्या किया कि हमने इसको 6 काउंट्स खींचा, ठीक है, 6 काउंट्स खींचा। फिर हमने मीम को इसका गुन्ना दिया, ठीक है,
اکمل گریڈ کا 2 سے 2.5 یا پھر 3 تک یہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اکمل گریڈ کا غنہ ہو گیا. اچھا, پھر جو ہم نے یہ جو تھا نا 6 جسے کھینچنا تھا, ہم نے اسے کیا کیا, خالی یہ کر کے اور ہم نے اس کو زبر دے کے اور ملواہو کر دیا. ٹھیک ہے, اب میں جوڑ کے بتاتی ہوں. یہ طریقہ الگ الگ جیسے ہے ملواہو, ٹھیک ہے, ملواہو, لیکن اگر اسے میں جوڑ کے بتاؤں تو سمجھو ایسے ہی ملواہو. ٹھیک ہے, می ملواہو. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر آپ یہ بیچ میں نشان ڈال دیں تو اس کا یہی مطلب ہو گیا. ٹھیک, میم اللہ. سمجھ میں آیا آپ لوگ کے؟ تو یہ جناب طریقے ہمارے ہو گئے. 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. کوئی پڑھے تو یہ مت کہیے گا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے, ہم نے تو ایسے نہیں سنا کہیں, تو ہم نے کبھی بھی کچھ نہیں سنا. اب ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارا ہو گیا یہ. اب ہم آ جاتے ہیں حروف مقطعات. ہمارے الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ ہو گئے. نیکسٹ ٹائم ہم کیا پڑھیں گے, الحروف المتحرکہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سب کو بلائیے گا کہ ہم اب حرکات پر آ گئے. اب ہم وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر شوق بڑھے, گروپ میں آئیں, گروپ جوائن کریں اور باقاعدہ یہاں سے تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے, اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. آ جاتے ہیں جناب ریویژن کی طرف, کہ ریویژن بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی میرا قاعدہ تھوڑا سا اکھڑ گیا تھا, اس کے پنس وغیرہ میں نے صحیح کیے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے, تو آئی ایم سو سوری. چلیں, الحروف الہجائیۃ المفردہ. ٹھیک ہے, الدرس الاول, پہلا سبق پڑھ رہے ہیں, اس کا ریوائز کر رہے ہیں. چلیں, الف, با, تا, ثا, جیم, جیم, ح, خا, دال, ذال, را, ان ار. ان ار کیسے معلوم کریں گے را کا مخرج؟ ان ار, را. ز, از, 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 ز, سین, شین, صاد, صاد, ضو موٹے کنارے لگیں گے. ٹھیک ہے, ضاد, طا, ظا, عین, عین, غین, غین, فا, قاف, کاف, لام. ٹھیک ہے, لام, میم, نون, واو, ہا, حمزہ, یا. ایک بات آپ لوگ بتا دوں کہ یہ جو حروف الہجا ہے نا, ان کی لینتھ کو کھینچنا جو 4 کاؤنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے, کیونکہ جو مد لیٹر ہے جب ہم کھولتے ہیں با کو تو مد کھینچ رہی تو با 2 کاؤنٹ ہے. جیسے دال میں اگر آپ دیکھیں یہاں مد کا سائن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر میں بڑا کر دوں اور آپ لوگ دیکھیں, یہ دال اور شین میں مد کا سائن بنا ہوا ہے. یہ مد لیٹر جو ہے نا, یہ دال کی آواز کو کھینچ رہا ہے. اگر یہ خالی مد ہوتا ہے تو 2 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے, لیکن آگے ہمارے پاس سکون اصلی آ رہا ہے دال کے اوپر, لام کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ جواز بنتا ہے اس کو کھینچنے کا. آپ دیکھیں حروف مقطعات میں ہم کیا کرتے ہیں, ان کو کھولتے ہیں اور ان کے خاص رول کے تحت اللہ تعالیٰ انہوں نے خاص بنا دیا ہے. تو یہی حروف الہجائی ہے نا, اس میں اللہ نے ان کو ایڈ کر کے خاص بنا دیا, اس وجہ سے انہیں خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو اگر لینتھ اس کی زیادہ کم ہو گئی تو اس میں حرام غلطی کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم جسٹ ہجے کر رہے ہیں. ہاں, حروف مقطعات کو لازمی کہنا ہے, اس لیے اس کا نام بھی ہے مد لازم حرفی مثقل, مد لازم حرفی مخفف. وہاں بہت خیال رکھنا ہے. لیکن میں 4 اس لیے کرواتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کھینچنا ہے. مد منفصل جائز ہے, مد متصل واجب ہے, مد صلہ کبرا ہے.
تو ان کو مد عارض ہے، ان کو ہم کھینچتے ہیں، مد لازم کلمی مثقل ہے، حرفی مثقل ہے، تو ان کو کھینچنا ضروری ہوتا ہے. جب اب بعض لوگوں کو عادت ہی نہیں کھینچنے کی، تو ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ کیونکہ یہاں جواز بھی بنتا ہے ہمارے پاس کھینچنے کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر لینتھ کم ہو گئی تو گناہ نہیں ہے، کوئی حرام غلطی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم دیل نہیں کہہ سکتے تھے، دیل ہم کہیں گے دیل، ٹھیک ہے نا. 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، دیل، ٹھیک. تو 4 کھینچ لے تو زیادہ اچھا ہے، خوبصورتی آئے گی. یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کسی چیز کو اس کا حق نہیں دیتے نا، تو جیسے اب یہ صفات عارضہ جیسے ہوتی ہیں، عارض اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، جب ہم اس کو اس طرح ادا نہیں کرتے تو اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. تو ثواب کمانے کے لیے ضروری، کیونکہ انسان نے اس لالچ میں قرآن پاک کو وہ کیا تھا، قبول کیا تھا، درختوں پر پیش ہوا تھا، پہاڑوں پر پیش کہاں نہیں پیش ہوا تھا، سب نے انکار کر دیا کہ ہم یہ اتنا مطلب ذمہ داری کا کام نہیں اٹھا سکتے، ہے نا. تو لیکن انسان نے فوراً لالچ میں ثواب کے، تو ہم تو سارا کام ہی ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو ثواب کے لیے کرتے ہیں تو پھر ثواب کمانا چاہیے پوری طرح، ہے نا. تو چلے پھر اب نیکسٹ آ جاتے ہیں الحروف الہجائیۃ المرکبہ، یعنی اس کے ہجے بھی کریں گے مرکب کے، ٹھیک ہے، الگ الگ بھی پڑھیں گے، لیکن سانس آواز نہیں ٹوٹے گی، پاز نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ میرا کیوں گڑبڑ کر رہا ہے اسٹینڈ میں، سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جو اس طرف اب صحیح ہے، شاید نظر آ رہا ہے نا، بس نظر آنا چاہیے مجھے، یہ ہے کہ ٹیڑھا نہ ہو اور نظر آئے. یہ کیوں ہو رہا ہے، ایک منٹ میں اسے فولڈ کرتی ہوں، جس کی وجہ سے یہ قاعدہ جو ہے یہ نکل گیا، اسے میں فولڈ نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. آ جائیں، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا 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 الف. ثا کے لیے مخرج پہ جانا ضروری ہے، اسے ٹچ کرنا ضروری ہے، اس میں تھوڑے لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ثا ثا، اور ثا میں یاد رکھیے گا طرف اللسان ہماری جو ہے، طرف الطرف طرف، ٹھیک ہے، باریک حصہ جو زبان کا ہے وہ لگے گا. یہ دیکھیں آپ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک زبان لگے، یہاں تک. آپ دیکھیں سامنے کے 2 دانت میں نے بولے ہیں، تو 2 دانت کتنے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سمجھے یہ 2 دانت ہیں. تو طرف اللسان کا جو ٹپ والا حصہ نا، یہ اتنا حصہ وہ یہاں لگنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ 4 انگلیوں جتنا لگائیں پھیلا کے، اس سے مخرج صحیح نہیں آتا نا. مخرج صحیح کرنے کے لیے ہم نے ث جو زبان کی جو یہ والا حصہ ہے، یہ 2 دانتوں کو لگے گا، یہ بس آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ث تا کاف ثا با تا ثا نون نون یا با الف. آپ کی دوبارہ ریویژن ہو رہی ہے. نون الف تا الف یا الف ثا ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا سوری تا حا. ایکچولی گلا بہت خشک ہو رہا ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں. تا حا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا زور کم لگا رہی ہوں میں.
ذرا زیادہ لگاتی ہوں تو آواز پھٹنے لگتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. ابھی تک سب صحیح تھا اور اب اچانک ہی خیر. نون خا یا ح با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم. اسپیڈ میری تیز ہے لیکن ریویژن ضروری ہے، کرنی ہے، اور ماشاءاللہ اب آپ لوگ تو ماہر ہو گئے، اب میرے ساتھ آپ آرام سے کر لیتے ہیں. با یا نون یا تا یا ثا یا. بیسٹ یہ کہ سانس توڑ کے نیا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، سانس توڑ کے اور نیا. نون با لام با نون لام تا نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون. سانس آواز نہیں ٹوٹے گی، ربط کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں جب لیٹر ختم ہو جائے گا، مرکب ختم ہو جائے گا، پھر سانس آواز توڑ کے نیا مرکب سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم ح ح ح. ٹھیک ہے، اس کی مد واضح کرنی ہے. ح کو زبان کی جڑ کو نیچے دبائیں، پیچھے سے ہوا کے ساتھ آواز ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے. آئے گی جو لیرنگس میں آواز بنی ہوئی ہوا اس کو لے کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور وسط الحلق جو مڈل تھروٹ ہے نا، وسط الحلق، وہاں سے یہ واضح ہوگی، ٹھیک ہے. ح ح ح خو خو خو. مد کا ظاہر ہونا ضروری ہے، منہ کھولیں تھوڑا، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے نا خو خو تو اس میں مد نہیں ہے، کیونکہ مد اس کو کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے. خو ح ثا خو با جیم تا تا ح تا یا جیم با با خو تا تا ہ با تا یا ہ تا تا نون ہ ہ یا ہ با. اس پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 4 پر، ٹھیک ہے. ٹیڑھا تو نہیں ہو رہا یہ قاعدہ؟ تھوڑا سا میں اس کی سٹک ذرا لمبی کر دوں، میرا خیال ہے ہاں اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. بلر تو نہیں ہو رہا نا؟ اچھا. با ہے الف با ہے میم دال ذال. آواز جو ہے نا، جس کو الف کھینچ رہا ہے نا، الف مد لیٹر الف، الف ممدودہ، الف کبیرہ، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اوپر کی طرف آواز جائے گی، ٹھیک ہے. جی ہم ایسے نہیں کہیں گے بے بے. بے کیا ہوا، سائڈوں میں آواز چلے گی، وہ ہم نے نہیں کرنا. اس میں بھی یہ بھی، اس کو بھی الف ممدودہ کھینچ رہی ہے، کو بھی جب اس کے ہجے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. با ہے الف با ہے میم دال دا دا اوپر کی طرف آواز جائے گی، ٹھیک ہے. دال ذال جیم دال خو ذال را عن را را ز را جیم را خو ز یا را تا ز سین شین شین لام سین لام
بود تو وہ صاد بے. اچھا صاد کے لیے آپ ایسے کریں، جو زبان کی آپ کی ٹپ ہے وہ نیچے جو سامنے کے جو دو دانت ہیں نا اس کی جڑ کے پاس اگر آپ پھنسا لیں تو پیچھے آپ کو سپیس مل جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی نا سٹی جو صفیر ہے وہ واضح نہیں ہو رہی، تو وہاں سے کیا ہوگا پھر جب اس کو صوت کا ادا کریں گے تو پیچھے سے جڑ اٹھا لیں گے اور زبان کے درمیان گیپ ہوگا، زبان آپس میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہماری جو یہ زبان ہے اگر آپ سامنے کے دو دانتوں کے اگر سروں کے قریب بھی لاتے ہیں تو زبان جو ہے وہ دانتوں کو نہیں لگے گی، تو اگر آپ جڑ کے پاس پھنسا لیں گے نا تو کافی جگہ مل جائے گی کہ اس میں صفیر بھی ہو یعنی سیٹی کی آواز بھی اور ہمس بھی واضح ہو. ٹھیک ہے، ساکن پر ابھی میں نے کیا کہ میں پھنسا رہی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں آواز کیسی ہے، صاد بے صاد بے. اور جب دال پہ آ رہی ہوں تو فوراً ٹپ اٹھا کے اور اپنے مخرج میں جو سامنے کے اوپر کے دو دانت ہیں اس کے پیچھے جہاں سے دانت نکل رہے ہیں وہاں جڑ سخت مسوڑے ہیں دال کے لیے، میں وہاں لگا رہی ہوں قلقلہ کے لیے. ٹھیک ہے، صاد بے صاد بے تو بے تو بے بود الف وہ دو کاؤنٹ. ٹھیک ہے، وہ الف یہ موٹا ہے نا تو موٹائی سے ادا کریں. ٹھیک ہے، وہ وہ. اچھا اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا جیسے سا کا میں نے ابھی بتایا اور وا کا بتایا ہے ذیل کا، تو اس میں بھی جو میں نے کہا نا کہ کیونکہ سامنے کے دو دانتوں کو ہمیں زبان کے کنارے لگیں گے تو اس کو یہاں پہ ہم نے زبان کی جو ٹپ ہے یہاں وا کے لیے اس کو مضبوطی سے مطلب پکڑنا ہے. ایسا نہیں کہ جب وا ادا کریں تو زبان کو بس ٹچ کر کے ہٹا لیں، وہ مضبوطی سے لگا لینی ہے، خالی یوں نہیں کرنا ہے وا کے لیے بلکہ یوں وہ. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ موٹا لیٹر ہے نا، تھک لیٹر ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی تھکنس میں بھی کمی آ جائے گی اور مخرج صحیح سے ادا نہیں ہوگا. جیسے ث کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لگاتے ہیں ث بہت زیادہ جماؤ نہیں دیں گے کہ وہ دو لیٹر بن جائے، ایک اس میں شدہ نہیں پیدا کرنا ہم نے. ٹھیک ہے، موٹا لیٹر ہے بس اس کو ہم نے کیونکہ اطباق ہے اس کے اندر، تو جب آگے سے اسے مخرج پہ لگاتے ہیں پیچھے سے جڑ اٹھا لیتے ہیں تو زبان کے درمیان ڈپ بنتا ہے، پیالہ بنتا ہے، وہ ہم نے اسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہ الف عین غین عین جیم غین ح با عین عین یا غین با عین دال تا غین ذال فا قاف واو قاف لام باریک ہوگا. ٹھیک ہے، فا کی ادائیگی کے بعد ہی لام کا مخرج ہم اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، قاف دیکھیں قاف فا کے جو ہمس ہے نا یہ واضح ہونا چاہیے، اس کے بعد لام پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ها میم نون ها تا میم تا حمزہ یہ جو ہا کی ساؤنڈ ہے اس کو واضح کرنے. ٹھیک ہے، حمزہ الف واو یا نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ کرسی ہے حمزہ کے لیے، یہ مستقل حروف علت ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، تو یہ لفظ کی بناوٹ میں شامل ہوتے ہیں، درمیان یا آخر میں آتے لیکن پڑھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، صرف اس کے اوپر جو حمزہ یہ پڑھا جائے گا. اب اس لیٹر کو میں نے کہا تھا یہ 1 2 3 4 5 6 لیٹرز کا مرکب ہے، تو اس کی پریکٹس اگر ایک وقت میں آپ نہیں کر سکتے، سانس ٹوٹتی ہے، تو دو لیٹرز پہلے الگ پریکٹس کر لیں پھر ساتھ جوڑ لیں، پہلے 3 کو جوڑ لیں پھر 3 کو جوڑ لیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کی کافی پریکٹس بھی کروائی ہے، آپ لوگوں کو طریقہ بھی سکھایا ہوا ہے، تو آپ پیچھے جو سیشنز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
چلے سانس کھینچتے اور ایک ہی گو میں اس کو انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا. اب آپ اس کے خوب اچھے سے پیچھے سے جب بھی آپ پڑھیں اس کو ریوائز کریں تاکہ مخارج بہت اچھے ہو جائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور ٹائم ختم ہو گیا تو چلے میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے. دعائیں پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون یصفون وسلام علی المرسلین مرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.